من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایمان والا ہونے کے بعد جو عمل صالح کرے، وہ مرد ہو کہ عورت ہو. اللہ نے آیت کے اختتام میں کہا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، ہم اس کا بدلہ جو آخرت میں دینا ہے وہ دیں گے. لیکن آخرت کے بدلے سے پہلے اللہ نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اسے بہترین زندگی جلائیں گے، ہم ضرور اسے بہترین زندگی دیں گے. حیاتاً طیبہ، اچھی زندگی اللہ تعالیٰ دنیا میں دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. پوری طرح دین کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ جو معاملہ ہے یہ معاملہ ابھی بھی دور کی ایک منزل نظر آتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم مسافر تو ہیں لیکن منزل پر پہنچنے کے لیے سفر نہیں کر رہے ہیں، ہم بس سفر برائے سفر کر رہے ہیں. ہم اسی پہ خوش ہیں کہ ہم ایمان کے راستے پر ہیں، اسلام کے راستے پر ہیں، لیکن اسلام کے راستے پہ چلنے کا جو کما حق تقاضا ہوتا ہے، اس پر شاید ہم اور آپ توجہ دینے سے قاصر ہیں. اللہ کے بندو، ہر 1000 میں سے 999 نکال کر الگ کر لو کہ یہ جہنم کا ایندھن ہے، ایک آدمی جنت میں جانے والا ہے. اللہ کے بندو سوچو کہ یہ دین اگر پوری طرح میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا تو کیا ہم وہ 1000 میں ایک بن پائیں گے؟ کیا اس 1000 میں ایک ہمارا مقام بن پائے گا؟ کس قدر زیادہ مجھ کو اور آپ کو جھنجھوڑنے والی حدیث ہے کہ زندگی میں جس دنیا کے لیے آگے پیچھے ہو رہے ہو، مانتے ہو، جانتے ہو کہ اللہ کے پاس بغیر دین کے کامیابی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دین کو اپنی زندگی میں وہ مقام نہیں دے پاتے جو تمہیں ان 1000 میں سے ایک بنائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لائق احترام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ آج اس نے مجھ کو اور آپ کو اس مقام پر اکٹھا فرمایا، دین کی کچھ باتیں سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا، اور خود کا محاسبہ کرنے، اپنی ایمانی زندگی کی اصلاح کرنے اور اپنی عملی زندگی میں سدھار لانے کی فکر اللہ نے عطا فرمائی ہے. حاضرین گرامی، ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک مختصر مدت کے لیے بھیجا ہے. ہم یہاں کے نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں رکھا. پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا، اور بھیجنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ پہلے ہی بتا دیا
کہ جہاں جا رہے ہو، جس دنیا میں قدم رکھ رہے ہو، اس دنیا میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، لوٹ کر واپس آنا ہے۔ وہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، لوٹ کر ہی آنا ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں ہے کہ تم جب لوٹ کر آؤ گے، یعنی انسان جب یہاں سے لوٹ کر جائے گا تو نکالا تو جنت سے گیا تھا، لیکن واپس جب لوٹایا جائے گا تو ضروری نہیں کہ جنت ہی میں بھیجا جائے۔ جنت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور ٹھکانہ جہنم بھی بنایا ہے۔ یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے بتا دیا کہ یا تو انسان لوٹ کر جنت میں جائے گا یا لوٹ کر واپس آئے گا اور جہنم میں جائے گا۔ یہی انسان کا مقدر ہے، یہی انسان کی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اسی لیے اہل علم گفتگو کرتے ہوئے خطبات میں، اپنی تحریر و تقریر میں یہ بات آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں ہم اور آپ اس کسان کی طرح ہیں جو اپنے موسم کے مطابق زمین میں ہل بھی چلاتا ہے، بیج بھی بوتا ہے، اس کو سیراب بھی کرتا ہے، فصل بھی اگاتا ہے، لیکن بہرحال کھیتی کرتا ہے تاکہ جب پھل آئے تو اس پھل سے مستفید ہو سکے۔ ایک انسان اس دنیا کے اندر اسی کسان کی حیثیت سے ہے کہ جسے یہاں اپنی آخرت کے لیے کھیتی کرنی ہے۔ بھائیو، یہ بات میں نے کیوں آپ کے سامنے ابتدا میں ذکر کی؟ اس لیے کہ آج میں آپ حضرات و خواتین کے سامنے حقیقت میں ایک بنیادی پیغام رکھنا چاہ رہا ہوں، اور اس پیغام کو سمجھنے کے لیے اس بنیاد کا سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ جب آپ اور ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ دنیا ہماری کھیتی ہے، یہ نہ ہمارا ٹھکانہ ہے، نہ منزل ہے، نہ یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور نہ ہی یہاں کی چیزیں ہماری زندگی کا مقصود بن سکتی ہیں، اصل تو ہمارا مقام آخرت میں ہے، جنت میں ہمیں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، یہ اگر ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہماری نظروں کے سامنے ہمیشہ رہے نا، تبھی جا کر ہماری اور آپ کی زندگی مومنانہ زندگی ہو پائے گی، اسلامی زندگی ہو پائے گی، اللہ کی بندگی والی زندگی ہو پائے گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع والی زندگی ہو پائے گی، دینی رنگ میں رنگ کر ہم اور آپ جینے والے بن سکیں گے۔ اور مختصر الفاظ میں یوں کہیں، جس کے بندے ہیں اس کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق میری اور آپ کی زندگی چل سکے گی۔ اور اگر ہم نے اس حقیقت کو بھلا دیا، ہم نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا بھائیوں کہ سیدھے سیدھے مسئلہ خسارے کا، سیدھے سیدھے مسئلہ گھاٹے کا، سیدھے سیدھے مسئلہ نقصان کا ہے۔ یہ مسئلہ ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ بھائیوں، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ دین نصیب فرمایا جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے آج کے دن اپنے احسان کو پورا کر دیا، تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ میں نے پسند کر لیا۔ یہ جو دین ہے نا، اس دین کے بارے میں ہمیں اپنے نقطہ نظر کو ایک مرتبہ پھر سے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اپنی زندگی میں اس دین کو کیا حیثیت دیتے ہیں، ہماری نظر میں اس دین کا مقام کیا ہے، ہم اس دین کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ آج آپ جانتے ہیں اللہ کا فضل و کرم ہے، دینی جماعتیں کام کرنے والی اپنے اپنے مسلک کے مطابق جو بھی کر رہی ہیں۔ اس قسم کے کتنے پروگرام ہوتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کا فضل و کرم مسجد ہیں جہاں سے ممبر و محراب سے آپ تک دین کی باتیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، نیا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کے الگ الگ ذرائع سے ہر آدمی کی جیب میں دین کی باتیں 24 گھنٹے موجود ہیں۔ ہماری گھر کی خواتین کا بھی یہ حال ہے، بہت ساری جگہ پہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ دین کی باتیں گھر کے کام کاج کرتے ہوئے بھی سن رہی ہوتی ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے بھی سن رہی ہوتی ہیں۔ ہم اور آپ سفر کے دوران اپنی سواری میں دین کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ جب دین کی باتیں اتنی سنتے جانتے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی مانتے ہیں کہ آخرت کے لیے یہ دنیا ہماری کھیتی ہے، تب پھر
دین سے میرا اور آپ کا جیسا رشتہ ہونا چاہیے، دین سے میرا اور آپ کا جیسا تعلق ہونا چاہیے، ہماری اور آپ کی دینداری کا جو معیار، جو درجہ ہونا چاہیے، ہمارے اور آپ کی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جو مقام ہمیں پانا چاہیے، اگر ہم اور آپ اس اعتبار سے دیکھنا چاہیں، یقین مانیں جہاں ہماری زندگی میں علم ہے وہاں عمل نہیں ہے یا بہت کم ہے۔ جتنا علم ہے اتنا عمل نہیں ہے، اور اتنا تو دور کی بات ہے جس قدر شوق سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، واعظ و نصیحت سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، درس سنتے ہیں، اس قدر شوق ہماری اور آپ کی عملی زندگی میں، عملی میدان میں نظر نہیں آتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے کہ ہم دین کو سیکھ تو رہے ہیں لیکن عمل کرنے کے معاملے میں پیچھے ہیں؟ ایسا کیوں ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر دین آیا تو ہے لیکن پوری طرح سے آیا نہیں، دین سے ہمارا رشتہ تو ہے لیکن پورا گہرا رشتہ نہیں ہے، دین سے ہمارا تعلق تو ہے لیکن ہمارے تعلق اور ہمارے اسلاف کے تعلق میں زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس مسئلے کو ہم اور آپ کو ایک مرتبہ پھر سے زیر بحث لانے کی ضرورت ہے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اس پر خود کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے دین کو واقعی معنوں میں اپنی زندگی میں کیا مقام دیا ہے، کیا درجہ دیا ہے، کیا حیثیت دی ہے۔ بھائیو آپ دیکھو، ایک طرف تو اس دنیا کے اندر، خاص طور پہ میں مسلمانوں کے اندر بات کروں، مسلمانوں سے باہر کے جو لوگ ہیں ان کا اپنا مسئلہ ایک اپنی جگہ، لیکن اسلام کے دائرے میں جو ہیں ان میں کا ایک طبقہ وہ ہے جن کا دین سے تعلق نہ ہونے کے برابر ہے، دلچسپی نہیں ہے ان کو کوئی، ان کی صبح سے شام تک کی مصروفیات میں دین کے لیے کوئی مقام نہیں۔ وہ صبح اٹھیں گے، شام میں بستر پہ لیٹیں گے، ان کی 24 گھنٹے کی جو مصروفیات ہوں گی وہ خود اگر جائزہ لے کر دیکھیں دین کے لیے ان کی زندگی میں کیا مقام ہے، اس 24 گھنٹے میں کتنا وقت ان کا ہے، خود ان کو پتا چلے گا کوئی وقت نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دین ایک طرف ہے، وہ ایک طرف ہے، جیسے دین ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہیں بہت سارے ایسے بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے، وہ دین سے اپنا تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ دین سے تعلق بہت حد تک نام کا تعلق ہے، بہت حد تک علمی تعلق ہے، عملی تعلق نہیں، بہت کچھ تعلق نسبت کا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہم دیندار ہیں، لیکن عملی زندگی میں دین کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ایمان اور اسلام کی تعلیمات کس قدر پائی جاتی ہیں۔ ہم اور آپ اگر اس حیثیت سے اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کے پاس آج بھی، جو دینداری کے نام پہ میں ان کی بات کروں، جن کے پاس آج بھی یہ صورتحال ہے، دینداری کا بڑا محدود تصور ہے، بڑا لمیٹڈ معنی ہے، وہ نمازی ہیں تو ان کی زندگی میں آپ دیکھیں ان کے معاملات بڑے خراب ہیں، اور اگر اللہ کرے وہ معاملات میں اچھے ہیں، ذاتی اخلاق و عادات میں، نفس کی تربیت میں، اپنے آپ کی اصلاح میں ان کو آپ بڑے کوتاہ پائیں گے۔ اور اگر مان لیں کہ کوئی آدمی بڑا با اخلاق ہے، بڑا ملنسار ہے، زبان بڑی میٹھی ہے، اس سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، وہ خود اپنا محاسبہ کر کے دیکھے عبادتوں میں اس کا مقام کیا ہے، درجہ کیا ہے۔ ہم نے دین کے کچھ حصے کو لیا ہوا ہے۔ حقیقی دین کو لینے کا جو مسئلہ ہے کہ دین پوری طرح تمہاری زندگی میں آ جائے یا تم پوری طرح دین کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ جو معاملہ ہے، یہ معاملہ ابھی بھی دور کی ایک منزل نظر آتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم مسافر تو ہیں لیکن منزل پر پہنچنے کے لیے سفر نہیں کر رہے ہیں، ہم بس سفر برائے سفر کر رہے ہیں۔ ہم اسی پہ خوش ہیں کہ ہم ایمان کے راستے پر ہیں، اسلام کے راستے پر ہیں، لیکن اسلام کے راستے پہ چلنے کا جو کما حق تقاضا ہوتا ہے، اس پر شاید ہم اور آپ توجہ دینے سے قاصر ہیں۔ اللہ کے بندو، بھائیو دیکھو، آدمی کے پاس اگر یہ پتہ ہوتا ہے کہ میری فلاں منزل ہے اور مجھے اس منزل تک پہنچنے کے لیے اتنی لمبی مسافت طے کرنی ہے، تو وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ سفر پہلے شروع کرتا ہے، سفر تیز رکھتا ہے، سفر میں دائیں بائیں توجہ دے کر اپنی رفتار کو کم نہیں کرتا، وہ سیدھے سیدھے منزل پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات تو بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من خاف ادلج، جس آدمی کو خوف ہوتا ہے نا،
اپنی زندگی کے میں ناکام ہو جانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا، اپنی منزل تک نہ پہنچنے کا، جس آدمی کے دل میں خوف ہوتا ہے نا، ادلجا، وہ صبح ہونے کا انتظار نہیں کرتا، رات کی ابھی تاریکی باقی ہی رہتی ہے، ابھی اندھیرا ٹھیک سے چھٹا بھی نہیں ہوتا، وہ آدمی اپنا سفر شروع کر لیتا ہے۔ اللہ کے بندو، ایمان والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنا سفر ایسے جاری رکھیں کہ ہمیں منزل کی فکر ہو، منزل پہ نظر ہو، اور منزل پہ پہنچنے کے شوق میں سفر بڑی تیز رفتاری سے طے ہو، یکسوئی کے ساتھ طے ہو، دلچسپی کے ساتھ طے ہو، دل جمعی کے ساتھ طے ہو، اور یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں طے ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر طے ہو۔ میری اور آپ کی عملی زندگی ایسی ہونی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں نے جیسے کہا، صورتحال میری اور آپ کی یہ بتاتی ہے کہ ہماری اور آپ کی عملی زندگی میں دین ایمان کا مقام بہت ادھورا، بہت مختصر، بہت تھوڑا مقام ہے۔ ہم نے ابھی دین کو اپنی زندگی میں وہ جگہ نہیں دی جو جگہ ہم اور آپ کو دینی چاہیے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میں آج آپ کے سامنے اصل میں کچھ وجوہات ایسی گنانا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ہم عملی زندگی میں پوری طرح مسلمان نہیں ہو پا رہے ہیں، پوری طرح مومن نہیں ہو پا رہے ہیں، پوری طرح اسلامی تعلیمات پہ عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایسی کچھ وجوہات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم خود احتسابی سے کام لیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ انہی اسباب میں سے کوئی نہ کوئی سبب میری اور آپ کے دل و دماغ میں، میرے اور آپ کی زندگی میں اور میرے اور آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ہم واقعی معنوں میں پورے مومن، پورے مسلمان نہیں بن پا رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں کی ایک بڑی تعداد یہ جانتی ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری اور آپ کی کامیابی جو ہو سکتی ہے وہ اسی دین کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو دین قابل قبول ہوگا وہ اسلام ہی ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ، کوئی اور دین اپنا کر آئے گا، اللہ کے پاس قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک مسلمان کے طور پہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی دین پر چل کر ہی ہو سکتی ہے، اور آخرت کی جس کھیتی کی ہم نے بات کی نا کہ یہ دنیا کھیتی ہے، جو پھل ہمیں آخرت میں لینا ہے، وہ پھل ہمیں کہاں سے ملے گا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ دین پہ عمل کر کے ہی ملے گا۔ آپ اور میں دین چھوڑ کر بقیہ کچھ بھی لے جائیں، دین چھوڑ کر چاہے کچھ بھی اپنا لیں ہم اور آپ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دین کے علاوہ کوئی اور چیز کام آنے والی نہیں۔ یہ بات ہم جانتے ہیں، لیکن مسئلہ کہاں ہے؟ کسی چیز کو محض جان لینا الگ ہے، اور کسی چیز کو اپنی صبح و شام کی فکر بنا لینا ایک الگ معاملہ ہے۔ ایک چیز کو معلومات کے درجے میں رکھنا الگ ہے، لیکن اسے اپنی زندگی کا مقصود نظر بنا لینا ایک الگ معاملہ ہے۔ اللہ کے بندو، آپ اور ہم کو یہ باتیں یاد رکھنی ہوگی کہ اللہ کے پاس دین کے بغیر جانا کتنا بڑا خسارہ ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں میں سب سے ہلکے عذاب میں جو مبتلا انسان ہوگا نا، اسے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آج جو عذاب کی شدت، ہلکے عذاب والا، سب سے بڑا نہیں، جس پہ سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا، اسے بلا کر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کہے گا بتا آج جو تکلیف تجھے ہے، اس تکلیف سے بچنے کے لیے ساری دنیا بھی تیرے پاس ہو تو کیا ساری دنیا دے کر بچنا چاہے گا؟ فدیے میں، بدلے میں کہ مجھے چھٹکارا مل جائے، ساری دنیا بھی دینے کے لیے تیار ہو؟ وہ کہے گا ہاں میرے رب، اگر ساری دنیا بھی ہو سب دے دوں گا، لیکن مجھے اس عذاب سے چھٹکارا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تجھ سے تو میں نے دنیا میں اس سے زیادہ ہلکی بات پوچھی تھی، دنیا میں جب موقع دیا تھا نا تو میں نے تجھ سے اس سے بھی زیادہ معمولی بات پوچھی تھی کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، تو وہ نہ کر سکا۔ سوچو بھائیو، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی دنیا کی خاطر تو دین چھوڑتے ہیں، اسی دنیا کی خاطر تو دین سے جاتے ہیں، اسی دنیا کی خاطر تو دین کو بھلاتے ہیں، اسی دنیا کی خاطر تو دین واقعی معنوں میں وہ مقام نہیں پاتا جو مقام ہماری اور آپ کی زندگی میں پانا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ساری دنیا
آج کوئی کماتا ہے کتنی دنیا کما لیتا، 1% دنیا بھی کسی انسان کے پاس نہیں آتی. ساری دنیا کو آپ دیکھ لیں، پوری دنیا ملا کر 1% دنیا آدمی نہیں کما سکتا. اللہ کے نبی نے کہا 100% دنیا بھی اس دن ہوگی، وہ ساری دنیا دے کر بھی عذاب سے بچنا چاہے گا، اللہ پھر بھی چھٹکارا نہیں دے گا، اور عذاب اتنا شدید ہوگا کہ پوری کی پوری دنیا دے کر بچنا چاہے گا. سوال یہ ہے اللہ کے بندو، کیا ہم اور آپ آخرت کی کامیابی کے مسئلے کو اتنا ہی سنگین اور سنجیدہ مسئلہ سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی معنوں میں ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا یہی ڈر رکھتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت، ایک روایت کے مطابق، اور دوسری روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا یا کہے گا اللہ تعالیٰ روز قیامت، کیا کہے گا؟ اخرج بعث النار، اے آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کے حصے کو نکال کے الگ کر لو. حضرت آدم پوچھیں گے وما بعث النار، اے اللہ تعالیٰ جہنم کا حصے سے مراد کیا ہے، کیا نکالوں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا من کل 1999، ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو نکال کر جہنم کے لیے الگ کر لو. ہر 1000 میں سے 999 نکال کر الگ کر لو کہ یہ جہنم کا ایندھن ہے، ایک آدمی جنت میں جانے والا ہے. اللہ کے بندو سوچو کہ یہ دین اگر پوری طرح میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا تو کیا ہم وہ 1000 میں ایک بن پائیں گے؟ کیا اس 1000 میں ایک ہمارا مقام بن پائے گا؟ کس قدر زیادہ مجھ کو اور آپ کو جھنجھوڑنے والی حدیث ہے کہ زندگی میں جس دنیا کے لیے آگے پیچھے ہو رہے ہو، مانتے ہو، جانتے ہو کہ اللہ کے پاس بغیر دین کے کامیابی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دین کو اپنی زندگی میں وہ مقام نہیں دے پاتے جو تمہیں ان 1000 میں سے ایک بنائے، 999 سے باہر اللہ تعالیٰ تمہیں نکالے. وہ مقام اگر ہم نہیں دے پا رہے تو بتاؤ ہم سے زیادہ نادان کون ہو سکتا ہے؟ بھائیو، میں نے جو بات کہنی چاہی وہ یہ کہ ہم اور آپ ہماری زندگی میں دین کو وہ مقام کیوں نہیں دے پا رہے ہیں. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ آخرت کی جو فکر ہونی چاہیے نا، یہ جو بات ہم مانتے ہیں کہ بغیر دین کے اللہ کے پاس کامیابی نہیں ہے، یہ جو ہم تسلیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی دین کی بنیاد پر ہوگی، یہ بات محض ایک عقل کی بات ہے، ایک محض ہماری سمجھ بوجھ کی بات ہے. ہم نے مان لیا ہے کہ بات صحیح ہے، لیکن اسے اپنی روح میں اتارنا، اسے اپنی زندگی کی صبح و شام کی فکر بنا لینا، صبح و شام کا ایک جنون بنا لینا، صبح و شام تک کے لیے اپنی فکر بنا لینا، اس میں ہم اور آپ کمزور پڑتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کھیتی مانتے ہیں لیکن کھیتی کرتے نہیں ہیں. ہم مانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لیکن ایک سنجیدہ کسان کی طرح موسم آئے جائے فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم کھیتی کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اور آپ دین سے دور نظر آتے ہیں. اور وہ وجہ کیا ہے؟ آخرت کی فکر جیسی ہونی چاہیے، یا پھر یہ کہ آخرت میں اللہ کے پاس کامیابی کا دار و مدار ایمان پر ہے، دین پر ہے. اس بات کو جیسے ماننا چاہیے، عملی زندگی میں جو مقام دینا چاہیے وہ مقام دینے میں ہم اور آپ ناکام ہیں. بھائیو، دوسری وجہ جس کی وجہ سے ہم اور آپ دنیا سے قریب دین سے دور ہیں، ایک بڑی وجہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ہمیں ایک بڑی تعداد ایسے مسلمانوں کی ہے جو یہ مانتی ہے کہ ہم اور آپ کو اس دین سے آخرت میں فائدہ ہوگا. لیکن کیا اس دین سے ہماری دنیا میں بھی کچھ فائدہ ہوگا؟ ہماری دنیا کا بھی بھلا ہوگا؟ ایک عام ذہن، ایک عام مسلمان کا ذہن یہی ہے کہ اس سے آخرت بنتی ہے، اس سے دنیا نہیں بنتی. اور اس کی وجوہات کیا؟ یہ ذہن بننے کی وجوہات کیا ہیں؟ کئی وجوہات ہیں، میں اس پہ جانا نہیں چاہتا. کئی بار اس کے پیچھے علماء کی طرف سے ہونے والی گفتگو بھی ہے کہ علماء نے یہ بتا دیا کہ دنیا سے ذرا بھی معاملہ رکھو گے، دیندار بننا ہے تو دنیا چھوڑ کر ہی بن سکتے ہو. میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. دیکھو کہ ہم میں کی ایک بڑی تعداد یہ مانتی ہے کہ ہمیں اگر دین پر چلنے سے کچھ فائدہ ہوگا تو آخرت کا ہوگا، دنیا کا کیا ہوگا؟ دنیا کا تو نقصان ہی ہوگا. دنیا تو قربان کرنی پڑے گی، دنیا تو لٹانی پڑے گی، دنیا تو مٹانی پڑے گی، دنیا تو چھوڑنی پڑے گی، دنیا سے دور ہونا پڑے گا. اب یہاں اصل میں آدمی کمزور پڑ جاتا ہے، یہاں آدمی اصل میں کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے. کبھی دنیا کی محبت ہے، کبھی دنیا کے نقصانات کا خوف ہے. یہ جو سوچ ہے، اس سوچ نے ہمیں دین سے زیادہ دور کیا ہے.
وہ یہ کہ دین پہ عمل کرنے سے ہماری دنیا اجڑ جائے گی، بے رونق ہو جائے گی، دنیا میں جینے کا پھر مزہ نہیں رہے گا، دنیا کے اندر پھر کوئی لطف نہیں رہے گا، زندگی بڑی روکھی سوکھی پھیکی بے مزہ بدمزہ ہو جائے گی۔ یہ سوچ ہے جس وجہ سے آج ایک بڑی تعداد دین پہ عمل کرنا نہیں چاہتی، یا دین پہ عمل بھی کرتی ہے تو وہ سیلیکٹیو ہے۔ سیلیکٹیو کیا ہے؟ دیکھ دیکھ کے عمل کرتی ہیں کہ میری زندگی میں جو لائف اسٹائل اپنا سیٹ کر رہا ہوں یا سیٹ کر رہی ہوں، میرے اپنی ترجیحات، میری اپنی پرائرٹیز کے بعد دین کے لیے کتنی جگہ بن سکتی ہے۔ صرف جمعہ کی نماز کی جگہ بنتی ہے، ٹھیک ہے، دن میں صرف 2 نمازوں کی جگہ بنتی ہے، اتنا ہی ٹھیک ہے۔ میں اپنے ظاہر کو بدل نہیں سکتا، میں اپنی شکل و صورت جیسے چاہے رکھوں گا، اس کے بعد جتنا دین آ سکتا ہے آئے، میرے اندر آئے میرے باہر نہ آئے۔ یا پھر میں مسجد کی حد تک مسلمان رہوں گا، بازار میں نہیں، میں بازار کے اصولوں پر۔ ہر آدمی کا اپنا ایک مزاج ہے اللہ کے بندو۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ کیوں آئی؟ اس وجہ سے آئی کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ دین پہ عمل کرنے کا نقصان یہ ہوگا کہ ہماری اور آپ کی دنیا اجڑ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو دیکھو، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات کہی، بہت بڑی بات اللہ نے کی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایمان والا ہونے کے بعد جو عمل صالح کرے، وہ مرد ہو کہ عورت ہو۔ اللہ نے آیت کے اختتام میں کہا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، ہم اس کا بدلہ جو آخرت میں دینا ہے وہ دیں گے، لیکن آخرت کے بدلے سے پہلے اللہ نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اسے بہترین زندگی جلائیں گے، ہم ضرور اسے بہترین زندگی دیں گے۔ حیاتاً طیبہ، اچھی زندگی اللہ تعالیٰ دنیا میں دے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ میرے بھائیو، یہاں اپنے ایمان کا محاسبہ کرو، اپنے ایمان کی اصلاح کرو، اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ قرآن کی یہ آیت، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مجھ کو اور آپ کو بتاتا ہے کہ دین آپ کی دنیا بگاڑتا نہیں، بناتا ہے۔ دین آپ کی دنیا اجاڑتا نہیں، سنوارتا ہے۔ دین آپ کو دنیا سے محروم نہیں کرتا، دنیا اچھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین کے ذریعے دیتا ہے۔ دین آپ کو دنیا سے دور نہیں لے جاتا، لیکن دنیا میں ایک اچھا انسان بن کر جینے کا سلیقہ آپ کو دیتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، یہ جو سوچ لوگوں کے اندر آئی کہ دین پہ عمل کریں گے دنیا اجڑ جائے گی، سوچ غلط ہے۔ اسلام نے آپ کو کیا سکھایا؟ یہ جو اللہ نے وعدہ کیا نا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مان کے چلو، یہ تسلیم کر کے چلو کہ میری دنیا، میرا دین مجھے میری دنیا اجاڑنے کا حکم نہیں دیتا۔ صحابہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، بعض صحابہ آئے، آ کر انہوں نے کیا کہا؟ ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا رات بھر عبادت کروں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے راستے سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں، یا میرے راستے پر نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا مجھے دیکھو، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے متقی انسان ہوں، لیکن میں دنیا چھوڑ کر نہیں، دنیا میں بہتر سے بہتر زندگی جی کر اللہ تعالیٰ کا متقی بندہ بناؤ۔ میری بیویاں بھی ہیں، میرا گھر بار بھی ہے، میں سوتا آرام بھی کرتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، یعنی نفل دنوں میں، عام دنوں میں ہمیشہ روزے سے نہیں رہتا۔ اسلام آپ کو جو زندگی دینا چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ آج آپ اس مسئلے کو سمجھیں۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ آج ہماری اور آپ کی جو نوجوان نسل ہے نا، یہ جو نوجوان نسل جو اسکولوں کالجوں میں پڑھتی ہے، یہ جو نوجوان نسل جو آج ٹی وی کلچر کے حوالے ہم نے کیا ہوا ہے، ہم نے ان کو یہ جو سوشل میڈیا کے سارا یوٹیوب فیس بک وغیرہ سے کے حوالے کیا ہوا، اس نوجوان نسل کی گھٹی میں یہ بات پلانے کی ضرورت ہے کہ یہ دین تمہاری دنیا نہیں اجاڑے گا، یہ دین تمہیں تمہاری دنیا سے دور نہیں لے جائے گا، یہ دین تمہاری دنیا اچھی کرے گا۔ یہ بات جو قرآن کی اللہ نے کہی نا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، آج کی نوجوان نسل کو گھول کے پلانے کی ضرورت ہے۔ ورنہ بھائیو، آپ کو اندازہ ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا، جو مستقبل دکھائی دے رہا ہے نا، ہر طرف سے یہ حملے ہو رہے ہیں کہ انسان چاہے کچھ بھی بن جائے دیندار نہ بنے۔
ہر طرف سے یہ کوشش ہو رہی کہ انسان چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن وہ دین پہ عمل کرنے والا نہ بنے، اس کی کوشش ہو رہی۔ ارتداد، بے دینی، خواہشات کی غلامی، دنیا میں آزاد خیالی، لبرلزم، کیا کیا نہیں کیا جا رہا ہے دنیا کے اندر۔ ایسے موقع پہ بھائیو اپنی نوجوان نسل کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا بہتر سے بہتر اللہ تعالیٰ دے گا۔ میرے بھائیو اس دنیا کے سلسلے میں ذرا تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو حرام کیا ہے، منع کیا ہے نا، اللہ نے پوری دنیا کو حرام نہیں کیا۔ اللہ نے دنیا کو حرام نہیں کیا اسے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عثمان ابن مظعون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دودھ شریک بھائی ہیں، آئے اللہ کے نبی کے پاس آ کر اجازت چاہی کہ اللہ کے نبی میں غیر شادی شدہ زندگی جینا چاہتا ہوں، بیوی کے بغیر میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، اجازت دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، آپ کو اس کی اجازت نہیں۔ اسلام میں کہا گیا کہ رہبانیت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، دنیا چھوڑ کر جنگل و بیابان میں چلے جانے کا کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم نہیں دیا۔ آپ کو کہا کیا گیا؟ دیکھو سمجھو یہ بات، اس دنیا کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہم اور آپ کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم یہاں عمل کر کے آخرت کو جا سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ بتا دیا، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا انعام ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ دیکھو اس دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ ہی ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ جو چیزیں تمہارے لیے صرف نقصان دہ ہیں نا، اللہ نے ان کو حرام کیا ہے۔ شراب، زنا، قتل، جوا، سود، عادات و اطوار میں جھوٹ، ظلم، خیانت، لوگوں کے اوپر زبردستی، زیادتی، تہمت لگانا، الزام لگانا، لوگوں کے بارے میں جو ہے غلط بیانی کرنا، دھوکہ دینا، لوگوں کو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے تکلیف، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ اس میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے حرام کیا کہ دنیا کی یہ ساری باتیں تمہارا نقصان ہی کرتی ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہماری رہنمائی کی کہ دیکھو کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ وہ ایک حد میں تمہارے لیے مفید ہیں، تمہاری دنیا کی ضرورت بھی ہیں اور تمہاری آخرت میں کامیابی کے لیے بھی وہ ضروری ہیں، ایک لمٹ میں وہ اچھی ہیں۔ اللہ نے کہا اس چیز کو اس کی لمٹ میں رکھو، اس کو اس کے دائرے میں رکھو۔ اسلام نے آپ کو جو کہا ہے نا، دنیا چھوڑ دینے کا نہیں کہا، لیکن اسلام نے کہا اس دنیا کی دو قسمیں، ایک مفید دنیا ہے، دوسری مضر دنیا ہے۔ تم اپنے طور پر جب فیصلہ کرو گے مفید اور مضر طے کرنے میں غلطی کرو گے۔ تم اپنے طور پہ اگر فیصلہ کرو گے اس دنیا میں میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اپنے طور پہ فیصلہ کرو گے، غلط کرو گے، نقصان اٹھاؤ گے۔ اس لیے یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے خود تمہیں بتا دیا کہ اس دنیا میں تمہارے لیے نقصان دہ کیا ہے، مفید کیا ہے، اور پھر اسی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کا فیصلہ کیا ہے۔ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ ہم اور آپ کو سمجھایا۔ اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ نے فرمایا کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے جنگ لڑنا فرض کیا تو تم کو برا لگا، تم کو اللہ نے جنگ لڑنا کا حکم دیا تو برا لگا نا۔ آؤ تمہیں ایک حقیقت بتائی جا رہی ہے، وہ کیا حقیقت ہے؟ کہا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی فیصلہ تمہیں دے دیا جائے نا، بہت ساری چیزوں کو تم پسند نہیں کرو گے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہت اچھی ہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، فیصلہ تمہیں پہ چھوڑ دیا جائے تو دنیا کی بہت ساری چیزوں کو تم پسند کرو گے حالانکہ وہ تمہارے حق میں اچھی نہیں، مفید نہیں، بری ہیں۔ کیوں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو، تمہارا علم محدود ہے، تمہاری معلومات محدود ہیں، تمہارا فیصلہ تمہاری معلومات کے دائرے میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کی شریعت اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہوگی۔ اللہ کا علم تمہارے علم سے بہتر ہے تو اللہ کا فیصلہ بھی تمہارے حق میں تمہارے اپنے فیصلے سے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ اسی لیے اللہ نے ایک بات کہی ہم اور آپ سے کہ
تمہاری اپنی دنیا میں سے تمہارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، مفید کیا ہے مضر کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ کر کے بتا دیا ہے۔ عقل مندی یہ نہیں ہے کہ اب دین کو چھوڑ کر اپنے طور پر دنیا میں بھلا اور برا طے کرنے کے لیے لگو۔ عقل مندی اس میں ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پہ عمل کرنے لگ جاؤ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جینے کا طریقہ تمہیں سکھایا، اور جب ایسے جیو گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں ایک بہترین زندگی دے گا۔ میرے بھائیو، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں بہت زیادہ تفصیلات میں جاؤں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں بہت زیادہ تفصیلات اور باریکیاں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن ایک دو مثالیں یہاں میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دیکھو، اسلام نے جس چیز کو حرام کیا ہے نا، لوگوں کو لگتا ہے کہ اس میں محرومی، شراب ہے، شراب ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ دنیا کی ایک لذیذ چیز ہے۔ نشہ جب رگو پے میں دھومتا ہے نا تو جو لذت، جو ایک قسم کے مزاج میں جو مستی آتی ہے، اس مستی سے گویا اسلام نے محروم کر دیا۔ یہ سچ ہے کہ شراب پینے والے پہ مستی چھاتی ہے، یہ سچ ہے کہ شراب پینے والے کو مزہ آتا ہے، وقتی طور پر ایک مزہ اسے آتا ہے، ایک نشہ آتا ہے اسے۔ اور اس سے آگے بسا اوقات بعض لوگوں کو ہم نے کہتے سنا کہ یہ جو مزدور پیشہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جو دن بھر حمالی کرتے ہیں، دن بھر جو کھدائی کرتے ہیں، دن بھر محنت مزدوری کرتے ہیں، بدن ٹوٹ جاتا ہے، جسم محنت کر کر کے ٹوٹ جاتا ہے۔ کہتے ہیں رات میں اگر تھوڑی سی اگر پی لیتے ہیں نا شراب تو سارے جسم کے درد سے بے فکر ہو کر سو جاتے ہیں، صبح تازہ دم ہو کے کام پہ نکل آتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو شراب اتنی اچھی چیز ہے، لوگ محروم کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کہی اللہ کے بندو، اللہ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اللہ کے نبی کہیے ان دونوں چیزوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں بہت بڑا گناہ بھی ہے، ومنافع للناس، لوگوں کا فائدہ بھی ہے، لوگوں کی منفعت بھی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ومنافع للناس، لوگوں کی بھی منفعت ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ کہا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، مسئلہ یہ ہے کہ جو فائدے تم دیکھ رہے ہو نا اس سے کہیں زیادہ اس میں گناہ کی باتیں، گناہ کی بنیادیں ہیں، اور ہزار خرابیوں کی جڑ یہ شراب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی اسے میں کچھ مثالوں سے سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ آپ نے کہا نا دنیا کی ایک مستی ہے، بے کیفی ہے، ایک قسم کا جنون ہے، ایک قسم کی لذت ہے، یا پھر یہ کہ تھکے مارے انسان کے لیے، یا بسا اوقات لوگ کہتے ہیں سردی کے علاقوں کے اندر بدن میں گرمی لانے کے لیے شراب کے اندر فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی اس کو سمجھو۔ شراب کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ شراب کیا ہے معلوم آپ کو؟ عرب کا ایک بدو، زمانہ جاہلیت میں شراب عام تھی، ہر کوئی پیتا تھا۔ ایک بدو شراب نہیں پیتا تھا، اس بدو سے کسی نے پوچھ لیا شراب کیوں نہیں پیتے ہو؟ دیکھو بدو تھا، فطرت پہ تھا، لیکن اس نے جواب دیتے ہوئے کہا لا اشرب ما یشرب عقلی، جو چیز میری عقل کو پی جائے میں ویسی چیز پی نہیں سکتا، جو چیز میری عقل کو پی جائے میں ویسی چیز پی نہیں سکتا۔ کیا مطلب ہے میرے بھائیو؟ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جو انسان بنایا ہے نا، اس انسان کے اندر اس کی عقل کا بڑا عمل دخل ہے، اس انسان کی انسانیت کا اس کے عقل، اس کے دماغ سے، اس کی سمجھ بوجھ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور شراب وہ چیز ہے جو یہ سے چھوٹے چھوٹے فائدے دے نہ دے، لیکن انسان کی عقل کو مار دیتی ہے، انسان کی عقل چھین لیتی ہے۔ انسان کی عقل جب ماری جائے نا تو پھر انسان حیوان ہوتا ہے، اور حیوان ہی نہیں، حیوانوں میں بدترین حیوان بن جاتا ہے۔ آج آپ دیکھو، آپ نے شراب کے یہ فائدے تو سنے، لیکن کیا کبھی آپ نے شراب کے نقصانات کا جائزہ لینے کی کوشش کی؟ آپ اگر دیکھ سکو تو دیکھو۔ شراب پینے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو ابھی نکل جاؤ، یہیں کسی سڑک کے کنارے آپ کو کسی نالی پہ کوئی پڑا ہوا ملے گا، انسان ہے لیکن نالی، گندی نالی میں گرا ہوا ہے۔ انسان کو شراب انسانیت سے گرا کے گندی نالی کے کیڑے کے برابر بنا دیتی ہے۔ آپ نے شرابی کو دیکھا ہوگا، جب اسے لت لگ جاتی ہے نا، وہ اپنی اس لت کا ایسا غلام ہوتا ہے کہ پھر اس لت کے آڑ میں وہ ساری دنیا بھول جاتا ہے۔ ہم نے وہ منظر بھی دیکھے سنے ہیں
کہ ایک بیوی شوہر سے تنگ ہے، شوہر شرابی ہے، بیوی خود جاتی ہے محنت مزدوری، حالانکہ اس کا کام نہیں ہے، اس کا کام تو اپنا گھر سنبھالنا ہے، لیکن محنت کرتی ہے، مزدوری کرتی ہے، کماتی ہے، لاتی ہے اور بڑی مشکل سے اپنا گھر چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ شرابی شراب کی لت میں آ کے اس بیوی پہ ظلم زبردستی کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے اور وہ پیسہ بھی اس کے ہاتھ سے چھین کر لے جاتا ہے۔ اور آپ یقین کرو یہ اس شراب ہی کی لت کا نتیجہ ہے، اس نشے کی لت ہی کا نتیجہ ہے۔ آپ نے وہ منظر بھی دیکھا، سنا ہوگا، نہیں تو دیکھ بھی لیں گے کہ ابھی بھی دیکھیے آپ، کئی بار ایسا ہوتا ہے گھر میں شیرخوار بچہ ہے، بچے کے دودھ پینے کے لیے دودھ نہیں ہے، ماں کہیں سے محنت مزدوری کر کے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے وہ پانی پیسہ لاتی ہے۔ شرابی اپنے لت کے نشے میں اگر دھت ہونا، اسے اپنے بچے کی اس تڑپ کا بھی احساس نہیں ہوتا جو پیسہ دودھ بن کر بچے کے پیٹ میں جانا چاہیے، اس لت کے نتیجے میں وہ بھی چھین کر لے جاتا ہے اور شراب پی کے آتا ہے۔ انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی یہ شراب، انسان کو انسانیت سے گرا دیتی ہے یہ شراب۔ اسی لیے اسلامی شریعت نے یہ بات کہی وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ اور آپ جانتے ہیں شراب کے نشے میں آدمی دھت ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کئی جرائم آدمی کرتا ہے، ماں بہن کے فرق کو بھول جاتا ہے، ماں بہن کے فرق کو بھول جاتا ہے، رشتے ناتوں کے تقدس کو بھول جاتا ہے۔ آدمی اگر شراب میں کے نشے میں ہونا بڑے بڑے جرائم کر بیٹھتا ہے، قتل کر دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، لڑ پڑتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، کیا کچھ نہیں کرتا۔ اسلام آپ کو یہی سمجھاتا ہے اللہ کے بندو، وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ ایک ایک مسئلہ آپ کے سامنے لے کر میں آپ کے سامنے گنا سکتا ہوں کہ اسلام نے جب بھی دنیا کی کسی چیز سے روکا ہے تو اس لیے روکا ہے کہ وہ تمہارے میرے لیے اچھا نہیں۔ اللہ کے بندو اب ایسی ہی حقیقت ہے، اسلامی شریعت کی ساری تفصیلات آپ دیکھتے جاؤ، ساری تفصیلات دیکھتے جاؤ، سمجھ میں آئے گا کہ یہ نقصان دیتی، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس سے روکا ہے، اس سے منع کیا ہے۔ اگر یہ مفید ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ اسے حرام نہ کرتا۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، اہل علم نے لکھا ہے، شریعت اسلامیہ کے جو حلال و حرام کی تفصیلات ہیں نا، اس کا خلاصہ لکھتے ہوئے اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ نے اگر کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے نا، کسی کام کے کرنے کا اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو آپ یہ جان لو کہ اس میں ہمارا اور آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اسی لیے اللہ نے اس کا حکم دیا۔ یا پھر اس میں آپ کو نقصان بھی نظر آتا ہے کہ یہ کام جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا، یہ کرنے میں میرا فلاں نقصان ہو رہا ہے، تب بھی یہ یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس میں فائدہ بڑا ہے، فائدہ زیادہ ہے، جو نقصان تمہیں دکھائی دے رہا ہے اس سے کہیں زیادہ فائدہ ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے یہ کرنے کا حکم تمہیں دیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم تمہیں نہیں دیتا۔ اللہ نے جس بات کا بھی حکم دیا ہے وہ خیر ہی خیر ہے یا پھر اس میں خیر غالب ہے، تبھی اللہ نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دے دوں، آپ جانتے ہیں نماز فجر میں مؤذن کو حکم ہے کہ وہ اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہے۔ 4 نمازوں میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہا جاتا، نماز فجر میں کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ جانتے ہیں صبح سے پہلے کی، فجر سے پہلے کی جو نیند ہوتی نا، اس میں فائدہ کم ہے لیکن مزہ بہت ہے، لذت بہت ہے۔ اس موقع پہ اپنا بستر چھوڑنا بہت بڑی آزمائش ہے۔ سادہ الفاظ میں ہم کہیں اس موقع پہ بستر چھوڑ کر اٹھنے میں بڑا نقصان ہمارا اپنا محسوس ہوتا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہے اس کے اندر، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہمارا بہت بڑا نقصان ہے۔ اسلامی شریعت آپ کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ تمہارا سمجھنا صحیح ہے، نیند اچھی لگتی ہے، نیند میں مزہ آ رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، اس وقت جو نماز ہے، جس نماز کے لیے تمہیں بلایا جا رہا ہے، یہ نماز تمہارے اپنی دنیا، تمہاری اپنی آخرت کے لیے اس نیند سے زیادہ بہتر ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے نا، جس بات کے بھی کو بھی حلال کہا، جس بات کے بھی کرنے کو مستحب قرار دیا، واجب قرار دیا، فرض کہا، اس میں میرا اور آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے، یا اگر کوئی چھوٹا موٹا نقصان بھی نظر آئے اس میں فائدہ زیادہ ہے، تبھی اللہ نے اسے حلال کیا۔ اور اگر اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا ہے نا، اس میں ہمارا اور آپ کا نقصان ہی نقصان ہے، یا کم سے کم نقصان زیادہ ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا۔ جب یہ حقیقت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین پر عمل کر کے جتنی اچھی زندگی انسان کو مل سکتی ہے، جس قدر آسانی سے اس دنیا میں سے اچھی دنیا کو آدمی اختیار کر سکتا ہے، وہ دین چھوڑ کر اپنے طور پہ اس دنیا میں جی کر کوئی اچھی زندگی نہیں اپنا سکتا۔
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، وہ زندگی جو آپ کے پاس دولت رہے نہ رہے، بہر تو صورت آپ کی زندگی میں سکون لائے گی. وہ زندگی جو آپ کی شہرت رہے، گمنامی رہے، لیکن آپ کی زندگی کے اندر ایک اطمینان اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. آپ کے اپنی زندگی کے تئیں آپ راضی رہیں گے، خوش رہیں گے. دنیا کے اندر جینے والے یہ جو رنگ برنگی گاڑیاں، رنگ برنگے محلات میں جو جیتے ہیں، ضروری نہیں کہ یہ خوشحال بھی ہوں. ان کا ظاہر خوشحال ہے، کبھی ان کے اندر کے اندھیروں کو جھانک کر دیکھو، کبھی ان کے گھر کے اندر کے حالات جھانک کر دیکھو، پتہ چلے گا کہ یہ جو بات کہی گئی نا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایمان اور عمل صالح کو چھوڑ کر جو زندگی وہ جی رہے ہیں، وہ ظاہر تو بڑا چمکدار رکھتی ہے، لیکن باطن بڑا اندھیرا اس کے اندر ہے. اور ایسا اندھیرا کہ آپ میں اگر ایمان کی لذت چکھے ہو نا، اس اندھیرے میں ایک دن رہنا نہیں پسند کریں گے، چاہے وہ کتنا بڑا محل کیوں نہ ہو جائے. اللہ کے بندو، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، بات کو سمیٹنے کی کوشش کر کے، وہ یہ کہ ہم دین سے دور کیوں جاتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری دنیا اجڑ جائے گی. قرآن و سنت آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام آپ کی دنیا کو آباد کرے گا، آپ کو ہر طرح اللہ آباد کرے گا. اور اس دنیا میں مفید اور مضر کا فرق آپ کو اپنے طور پہ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے مان لو، اللہ تعالیٰ نے سب فیصلے کر دیے ہیں. تو بھائیو، وقت اجازت نہیں دیتا، میں ایک بات آخری اپنی کہہ کر اپنی بات سمیٹنا چاہتا ہوں. ہم دین پہ عمل کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ اور بھی ہے. اور وجہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ ابھی میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اس آیت ہی سے جڑا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری اور آپ کی نظر محدود نظر ہے، لمیٹڈ، ایک حد تک ہی ہم دیکھ پاتے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ہم فوری نقصان کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں، نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں. فوری ہونے والی تکلیف مشقت کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں. یا اس کے مقابلے میں فوری ملنے والے فائدے کو دیکھتے ہیں، لپک جاتے ہیں، اس کے پیچھے جو نقصان ہے وہ نہیں دیکھ پاتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں. ہم نفع و نقصان کے معاملے میں انسان ہونے کے ناطے محدود نظر رکھتے ہیں، ہماری نظر لمیٹڈ ہوتی ہے. اسی کے نتیجے میں نیکی چھوڑ بھی دیتے ہیں، گناہ کر بھی لیتے ہیں. جبکہ خود ہمیں اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ شروع میں نقصان نظر آ رہا ہے لیکن دیر پا فائدہ ہی فائدہ ہے، آدمی یہ نقصان برداشت کر کے بھی بڑے فائدے کی کوشش کرے گا. اور اگر نظر آ جائے کہ ابتدائی میں فائدہ ہے لیکن بعد میں جا کے بڑا نقصان ہی ہونے والا ہے، تو پھر آدمی وقتی فائدے کے پیچھے نہیں بھاگے گا، بڑے نقصان سے ڈرے گا. یہ ایک فرق ہے ایک انسان کی نظر میں اور قرآن و سنت کی دی گئی نظر یا بصیرت یا فراست میں. انسان اپنی نظر سے، اپنی عقل سے، اپنی ذاتی سمجھ بوجھ سے طے کرتا ہے تو ہمیشہ قریب کو دیکھ کر فیصلے کر لیتا ہے، دور رس نگاہ اس کی نہیں ہو پاتی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے، ہم سب یہ بات جانتے ہیں، ہم سب یہ بات کہتے ہیں، ہم سب یہ بات مانتے ہیں کہ سچ ہمیشہ فائدہ پہنچاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا، سچائی، سچ بولا کرو کہ سچ میں فائدہ ہے، سچ میں فائدہ ہے. ہم سب کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں جھوٹ مت بولو، جھوٹ میں بڑا نقصان ہے. یہ سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سچ میں فائدہ ہے تو پھر ہمیشہ سچ کیوں نہیں بولتے ہم؟ جھوٹ میں نقصان ہے تو پھر جھوٹ کیوں بولتے ہیں ہم اور آپ؟ زمانے والے صداقت کا دم تو بھرتے ہیں، زمانے والے صداقت کا دم تو بھرتے ہیں، مگر یہ سچ ہے کہ سچ بولنے سے ڈرتے ہیں. کیوں ایسا ہے بھائیو؟ اس کی وجہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ دیکھو، سچائی کا معاملہ یہ ہے کہ سچ میں ہو سکتا ہے کہ اکثر ابتدا میں نقصان ہو آدمی کا، سچ میں ابتدا میں نقصان ہوتا ہے آدمی کا. یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. سچائی بہت بڑی نیکی ہے. آدمی کو اس آزمائش سے گزارا جاتا ہے کہ سچ بولنے کے نتیجے میں ابتدائی نقصان ہو سکتا ہے تمہارا. جھوٹ نقصان دہ ہے لیکن آزمائش کی دنیا ہے، جھوٹ بول کر ابتدائی فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. لیکن اللہ کے بندو یاد رکھو، حقیقی فائدہ اور حقیقی نقصان، دیر پا فائدہ اور دیر پا نقصان کی جب بات آئے گی نا، سچ ہی ہمیشہ مفید ہوگا، جھوٹ ہی ہمیشہ نقصان دہ ہوگا. مسئلہ اصل میں کہاں ہے؟ ہم یہ محدود نظر رکھتے ہیں، سچ بولتے نہیں، جھوٹ چھوڑتے نہیں. ہم یہ محدود نظر رکھتے ہیں تو ہر معاملے میں ایسے ہی فیصلے کرتے ہیں کہ سچ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو پاتے، جھوٹ کو جو ہے دور نہیں چھوڑ سکتے. یہ ہماری کمزوری، دین سے دوری کی بہت بڑی وجہ. میں آپ کو بتاؤں، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ، وقت اجازت نہیں دیتا، میں صرف آخری اس کا اختتام آپ کو بتا دوں.
حضرت کعب ابن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال ابن امیہ، 3 صحابہ جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے۔ منافقین کی بھی ایک بڑی تعداد، بعض مورخین نے 80 لکھی ہے، ایک بڑی تعداد منافقین کی ایسی تھی کہ ان سب لوگوں نے میدان جنگ میں جانے کے بجائے جنگ تبوک میں پیچھے رہنا گوارا کر لیا۔ اب مسئلہ یہ ہوا اللہ کے نبی لوٹ کر آئے، اللہ کے نبی نے محاسبہ کیا کیوں نہیں آئے؟ 3 صحابہ نے سچ کہا، بتا دیا اللہ کے نبی کوئی عذر نہیں تھا، بغیر عذر کے پیچھے رہے، یعنی غلطی کو مانا اپنا، سچ کہا۔ اور ان کے مقابلے میں منافقوں نے کیا کہا؟ سب نے جھوٹ کہا، کوئی نہ کوئی جھوٹا بہانہ کر لیا۔ اللہ کے نبی نے سب کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، منافقوں کو۔ لیکن ایمان والے جو سچ بولے نا، اللہ کے نبی نے ان کا سوشل بائیکاٹ کروایا۔ 40 دن تک کوئی انسان ان سے بات نہیں کرتا۔ قرآن کے الفاظ میں زمین کشادہ تھی، لیکن ان 3 لوگوں پہ تنگ ہو گئی تھی۔ ایسی سخت آزمائش کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ 40 دن کے بعد مزید حکم آیا کہ وہ جو گھر میں بیویاں ہیں، وہ بیویاں بھی ساتھ نہیں رہیں گی، ان کے گھروں کو بھیج دو، تنہا رہو۔ بھرے انسانوں کی اس دنیا میں، ویرانے میں، جنگل میں، بیابان میں رہنے جیسا انسان نہیں رہ سکتا۔ قید تنہائی بہت بڑی سزا ہے، لیکن سوشل بائیکاٹ قید تنہائی سے بڑی سزا ہے اللہ کے بندو۔ ہوا یہ، بائیکاٹ کیا گیا، نتیجہ کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ حضرت کعب ابن مالک کو دوسرے کوستے رہے، یہ ساری تکلیف سچ بولنے کی وجہ سے آئی ہے، سچ بولنے کی وجہ سے پریشان ہو، جاؤ اللہ کے نبی کے پاس جھوٹ بول دو، بچ جاؤ گے، فلاں ہوگا۔ اور منافقین خوش، جھوٹ بول دیے، ہم پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ 50 دن آزمائے گئے، 50 دن جھیلا انہوں نے، 50 دن برداشت کیا انہوں نے، اور اس کے بعد سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، جن کو پیچھے کر دیا گیا تھا، ان تینوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں ان تینوں کے جنتی ہونے کی بشارت ہے، ان کے جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ اور ساتھ ہی قیامت تک جب بھی کوئی مسلمان سورہ توبہ پڑھتے ہوئے ان 3 آیتوں پہ آئے گا، وہ یاد کرے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا تھا، تکلیف اٹھائی تھی، لیکن مرتے رہتی دنیا تک کے لیے اپنا نام روشن کر گئے کہ سچے لوگ تھے، یہ سچے لوگ ہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ منافقین کا بھی ذکر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں وہ آیت نازل کی جو دنیا میں بھی انہیں رسوا کر گئی، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کے پاس عذاب بھی ہے۔ بھائیو معلوم کیا ہوا؟ ابتدا میں سچ بول کر کعب ابن مالک اور ان کے ساتھیوں نے نقصان اٹھایا، لیکن جو فائدہ ملا وہ کیا تھا؟ وہ جنت تھی۔ سیدھے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ کہا کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی۔ اور جو لوگ جھوٹ بول کر شروع میں فائدے میں تھے نا، ان کا کیا ہوا؟ رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گئے، جھوٹے، اللہ نے جھوٹا کہا، اور آخرت میں اللہ کے پاس جو عذاب ہے وہ عذاب ہے۔ بھائیوں میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم دین پہ اس لیے بھی عمل نہیں کرتے کہ ہماری نظر محدود نظر ہے، ہم بڑا محدود سوچنے والے لوگ، اور محدود سوچنے کے نتیجے میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے جو حلال و حرام کے پیمانے رکھے، جائز اور ناجائز رکھا ہے، یا جو کرنے کا حکم دیا، جن چیزوں سے منع کہ ہم نہیں کر پاتے، اس لیے آج سے یہ طے کر لو ہماری نظر ادھوری، ہماری نظر ناقص، ہماری نظر میں خلل، کمزوری ہے۔ بات وہی ہے جو اللہ نے کہی، جو اللہ کے رسول نے کہی، اس لیے دین پر عمل کرنے کے معاملے میں کبھی کسی قسم کا تردد نہ رکھو۔ بھائیو وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اور زیادہ گفتگو کروں۔ بنیادی پیغام کیا ہے میرا؟ بنیادی پیغام یہ ہے کہ آپ اور ہم سب سے پہلے اپنے ایمان و یقین کو بڑھائیں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اتنا اچھا دین اللہ نے ہم اور آپ کو دیا ہے۔ اسے اللہ کو ضرورت نہیں، یاد رکھو اللہ کے بندو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ تم سارے کے سارے انسان، سارے جن مل کر سب سے متقی انسان کا جو درجہ ہوتا ہے اس درجے کے متقی بن جاؤ۔ ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں ذرا برابر کچھ اضافہ ہونے والا نہیں، اللہ کی بادشاہت میں میرے اور آپ کے نیک ہونے سے کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور وہیں اگر ہم سب سے برے ہو جائیں، اللہ نے فرمایا ما نقص ذلک من ملکی شیئا، میری بادشاہت میں اس سے کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کرو گے تو اپنے ساتھ اچھا کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم نے برا کیا تو اس کی جواب دہی بھی تمہارے اپنے نفسوں کو کرنی پڑے گی۔ بھائیوں میں کہنا کیا چاہتا ہوں،
اس یقین کو بڑھاؤ کہ یہ نعمت ہے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے۔ اللہ چاہتا تو یہاں دنیا میں چھوڑ دیتا، کہتا جاؤ اپنے اپنے انداز میں راستہ تلاش کرو، صحیح راستہ تم آ گئے تو جنت میں بھیج دوں گا، نہیں تو جہنم میں، کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے بھیجا، راستہ بھی دے دیا، کہا صرف اس کو پہچان پر اس پر عمل کر لو، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، تمہاری آخرت بھی بن جائے گی۔ اس کے بعد بھی اگر ہم اور آپ اگر دین پر عمل کرنے والے نہ ہوئے، ہم سے زیادہ خسارے کا سودا کرنے والا کون ہوگا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، تمام انسان خسارے میں، ساری انسانیت خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ جو ایمان لائیں، عمل صالح کرے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی وصیت ایک دوسرے کو کرے اور صبر کی تلقین ایک دوسرے کو کرے، یہی خسارے سے نکلنے والے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے دین سے اس معنی میں جوڑنے کی کوشش کریں، اور دوسرا پیغام یہی ہے کہ نئی نسل کو اپنی گود سے نکال کر اپنے آنگن تک، اپنے آنگن سے لے کر اپنے گلی محلے تک، اور اپنے گلی محلے سے لے کے دنیا کے کونے کونے تک جب پہنچاؤ، وہاں پہنچانے سے پہلے یہ ایمان و یقین ان کے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کرو۔ آج سے زیادہ ماں باپ کی تربیت کی بچوں کو ضرورت شاید کبھی نہیں رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج کی جو حالات نظر آ رہے ہیں، ہر طرف کالج میں، یونیورسٹی میں جو کلچر ہے نا، یہ سارا کلچر دنیا کے پیچھے لگانے والا ہے، دین سے دور لے جانے والا ہے۔ بچہ جب نکلتا ہے نا، اپنے گھر سے نکلتا ہے، بلکہ گھر کے اندر ہی وہ دو رخی زندگی جی رہا ہوتا ہے، ایک طرف دین و ایمان جو بتا رہے ہیں، اور دوسری طرف پورا سماج، پوری سوسائٹی، کالج، اس کی اپنا ٹی وی کلچر، اس کی اپنی فلمیں، اس کی اپنی دنیا، اس کے دوست احباب، اس کا سب کچھ اسے بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے۔ ایسے مقابلے میں صحیح تربیت کر کے اگر بچوں کو پرورش نہیں کی گئی تو بعید نہیں، یہ بڑے تو ہو جائیں گے لیکن دین و ایمان ان کے ساتھ رہے گا نہیں رہے گا، واللہ ہی بہتر جانے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمیں یا ہماری اگلی نسلوں میں سے کسی کو وہ دن دیکھنا پڑے، اور اگر وہ دن دیکھنا نہیں ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی نئی نسلوں کی صحیح تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئیں، کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔